یہ جلوہ نور محمد ہے آفتاب نہیں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جلوہ نور محمد ہے آفتاب نہیں. خدا کے بعد کوئی بھی ایسا انتخاب نہیں. اور بنا کے نور سے اپنے خدا نے ہم کو کہا حبیب کا میرے کوئی جواب نہیں. اور کتابیں آئیں بہت اب بھی بے شمار ہیں چراغ، مگر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. مگر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. تو آئیے بابا میں بابا ذکر آج کی ببرکت محفل پاک کا باضابطہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوا، جس کی سعادت ماسٹر محمد رمضان نقشبندی صاحب فرما رہے تھے. تو آئیے باب نعت کھولتے ہیں. نعت کے حوالہ سے میرے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی حضور بندہ نواز اپنے کلام لہیر شوق میں لکھتے ہیں کہ دین حق اے دوستو عشق نبی کا نام ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. دین حق اے دوستو عشق نبی کا نام ہے، اور کر غلامی مصطفیٰ کی بس یہی سلام ہے. اور بندگی رب کی چراغ دن رات بھی کرتے رہو، گر حب نہیں دل میں نبی کی سب ناکام ہے. آئیے میں اپنے وان سے پہلے سرخان مصطفیٰ جناب محمد یاسر اقبال صاحب کو دعوت دینا دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری بارگاہ حضور میں پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامی ذرات سرکار دو عالم کی ذات کے دل دوستان کو پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کرم کے آشیاں
کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ محمد یاسر اقبال صاحب اپنے محبت بارگاہ حضور میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں دعوت نہ دیتا ہوں جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب کے، وہ آئیں اور اپنی محبت بارگاہ حضور میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد پیغمبر پاک جیوے 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 جیوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ دوستو درود پاک سب نو آندا ہے، محبت نہ مل کے پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا یار خوش ہو درود پاک پڑھو یار، مل کے پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہ بادشاہی بادشاہی علی دے پتراں دی کر بدائے، علی دے پتراں دی پتراں دی کر بدائے، علی دے پتراں دی اے ادانا نماز تے روزے، اے ادانا نماز تے روزے، او ہے کمائی علی دے پتراں دی کر بدائی، علی دے پتراں دی پتراں دی کر بدائی، علی دے پتراں دی اے اذانا نماز تے روزے، اے اذانا نماز تے روزے، او ہے کمائی علی دے پتراں دی کر گدائی، علی دے پتراں دی اور ساری دنیا بگاڑ نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ واسع جزا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی محبت بارگاہ حضور میں پیش کر رہے تھے محمد شفیق نقشبندی صاحب۔ آئیے میں دعوت نہ دیتا ہوں جناب راؤ انوار الحق نقشبندی صاحب کے، وہ آئیں اور اپنی محبت بارگاہ حضور میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پڑھی گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے امام اولیاء اللہ کی سی جلال نبی آزاد بلانی نقشبندی جماعتی علیہ رحمت آپ کے نافیہ کلام صحیح شوق سے دو اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، حقیقت میں اس نے اپنا مقدر جگا لیا، حقیقت میں اس نے اپنا مقدر جگا لیا، اور ہوتا وہی قریب ہے اللہ کے جناب، ہوتا وہی قریب ہے
جزاکم اللہ خیرا۔ آئیے بابا سرکار میں اسی کے ساتھ ہی دعوت خطاب دیتا ہوں حضور صاحب زادہ والا جی شان پھر سید تابش حسین شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعت حضور مدہ نواز اپنی محبت بارگاہ خیر الانام میں پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد پیدن پاک جیوے جیوے۔ اللہ محمد چارے یار حاجی خواجہ پتخون حفظ یا فری۔ تمامی حضرات سرکار کی بارگاہ میں درود کا پیش کیجیے۔ درے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، ارے یہ وہ در ہے کہ اس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ رہے گردش میں قسمت کا ستارہ ہو نہیں سکتا، ارے نبی کا نام لے کر غم ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص کرم ہے کہ سرکار کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہمیں اکٹھا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خاص کرم ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کرنے والوں میں رکھتا ہے۔ سرکار کا ہم گناہگاروں پر خاص کرم ہے کہ جہاں پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہمیں بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو حاضر ہیں سرکار کے ذکر میں، یہاں جو حاضر ہیں یقیناً آپ کا دو جہاں کے بلائے ہوئے حاضر ہیں۔ کیونکہ کیا خوب کہا ہے نا کسی نے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارے آقا کی آمد سے قبل، ہمارے سرکار کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے۔ ہمارے آقا کی ولادت سے قبل، آقا کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ مگر ہمارے آقا کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی رحمت فقط ان کے لیے ہوتی تھی جو ان کو ماننے والے ہوتے تھے، جو ان کو حق میں مانتے تھے۔ اگر کوئی جو ان کو حق میں نہیں مانتا تھا، اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کر دیتا تھا تو وہ ان کے لیے بددعا کیا کرتے تھے، دعائیں ضرر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ تو ہمارے آقا کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ فقط ان کے لیے رحمت ہوتے تھے، فقط ان کے لیے رحمت ہوتے جو ان کو ماننے والے ہوتے تھے۔ مگر جب آپ کے میرے آقا تشریف لائے، ارے جب ہمارے آقا کی آمد ہوئی، جب ہمارے آقا کی باری آئی تو ہمارے آقا تو اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور غیروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے آقا تو اپنوں کے لیے رحمت ہے اور بیگانوں کے لیے رحمت ہے۔ طائف کے مقام پر آقا دو جہاں پر ظلم و ستم کے انتہا کر دیا۔ طائف والوں نے آقا دو جہاں پر ظلم و ستم کے انتہا کر دیا، اتنی انتہا کر دی کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ طائف والوں نے آقا دو جہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کرتے ہیں کہ حضور طائف والوں نے انتہا کر دی ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، حضور اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان کو تباہ کر دوں، حضور اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان کو ہلاک کر دوں، اور سرکار اگر آپ حکم فرمائے تو میں پتھروں کو بٹھاؤں تاکہ یہ پرچے برباد ہو جائے، حضور اگر آپ حکم فرمائے تو ان دو پہاڑوں کو بیچ دوں تاکہ یہ تباہ برباد ہو جائے۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ارے ہمارے سرکار نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں اے جبریل ہونے کو تو یہ ہو جائے گا، میں حکم دوں گا یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، میں حکم دوں گا ان پر پہاڑ گر جائے گا، یہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر اے جبریل میری رحمت کی عالم میں نہیں کہاں جائے گی، میں تو تمام جہانوں میں رحمت بن کر آیا ہوں، میری رحمت تو اپنوں کے لیے بھی ہے اور بیگانوں کے لیے بھی ہے، میں تو اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں اور غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ ارے آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، ارے فضل اپنے نبی کی بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اسلام کو فتح عطا ہوئی ہے،
فتح مکہ کا موقع ہے، تمام کافر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں سر جھکائے۔ وہ کافر جو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹا دیں گے، وہ کافر جو یہ کہہ کر تلواریں لے کر نکلے تھے کہ آج سرکار کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ فتح مکہ کا موقع ہو گیا۔ سرکار اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرما دیا، تمام کافر سرکار کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر۔ ہر کافر کے ذہن کے اندر خیال ہے، ہر کافر یہ سوچ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، ہر کافر سوچ رہا ہے کہ آج ہمیں فلاں سزا دی جائے گی، کوئی سوچ رہا ہے کہ ہمارا سر ہم سے جدا کر دیا جائے گا، کوئی سوچ رہا ہے کہ ہمیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال ہے۔ جب سرکار دو عالم تشریف لائے، آیا جب فاطمہ کے بابا تشریف لائے، جب امام حسن کے نانا تشریف لائے، امام حسین کے نانا تشریف لائے، تو ہمارے آقا نے بتایا، اے میرے بندو بتاؤ آج تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ اے بندو بتاؤ کیا تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کافر کہتے ہیں کہ سرکار آپ تو رحمت للعالمین ہیں، حضور آپ تو کریم ہیں، کریموں سے بھی کریم ہیں، اور کریموں کے پاس کرم کے سوا کیا مانگا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ وہ کافر سارے جتنے بھی حاضر تھے وہ حیرت میں مبتلا، وہ حیران ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا تو معلوم تھا کہ سرکار کریم ہے، کرم فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین تھا کہ سرکار ہمیں معاف فرمائیں گے مگر ہمیں شہر میں نہ رہنے دیں گے۔ مگر ہم تو حیران ہیں کہ ہم سرکار سے جو سوال کر رہے ہیں سرکار فقط ایک جواب دے رہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو اس روز سرکار کی کریمی کو دیکھ کر 2000 سے زائد کافر مسلمان ہو گئے، اور سرکار کے قدموں میں گر کر سرکار کی کریمی دیکھ کر کہنے لگے کہ ایسا کریم کوئی تم کو نہ پھر ملے گا، ایسا بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو محترم نور فرما رہے تھے حضور قبلہ پیر سید تابش حسین شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی۔ آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب علی حسن نقشبندی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی محفل بارگاہ حضور میں پیش کریں نعرہ تکبیر۔ بیٹھے ہو مدینے ٹر گئے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد بیت رحمت اللہ قریب من المحسنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تمام حضرات بلند آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا نبی اللہ۔ خوش بخت لوگ ہیں کہ وہ ذکر مصطفیٰ میں آ چکے ہیں، اور سب سے بڑی خوش بختی یہ ہے کہ ہمارے شیخ کریم تشریف فرما ہیں، آل نبی اولاد علی تشریف فرما ہیں، اور جہاں یہ موجود ہوتے ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ سج ہی جاتا ہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر میں بغیر بلاوے کے کوئی نہیں آتا۔ آپ خوش بخت ہیں، جب بلاوا سرکار کی طرف سے آ جائے تو آدمی کیا پتھر بھی ان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینہ شریف کی سرزمین تاجدار کائنات کے پاس ایک یہودی آیا، عرض کرنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں،
میں آپ کو تب مانوں گا وہ کھجوروں کا درخت وہ اپنی جگہ سے آ کے یہاں پہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ یہ یہودی بھی جانتے تھے کہ اختیار مصطفیٰ کیا کیا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ اختیار کیا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ درخت آ جائے، اب دیکھیں کہ جن کے پاس اختیار کل ہوتا ہے تو وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے وہ کھجوروں کا درخت آ کے آپ کے پاس گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تاجدار کائنات مسکرائے، ارے وہ مدینے والے ہیں، وہ کسی کو نہیں ٹالتے۔ آپ نے فرمایا ارے میں کیا کہوں گا، اے یہودی تو اس درخت کو جا کے کہہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میرے کہنے پہ آپ نے فرمایا تو جا کے میرا پیغام تو دے۔ وہ جیسے ہی یہودی درخت کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے کھجور کے تنے، اے درخت تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو روایت کرنے والا راوی کہتا ہے وہ درخت دائیں جانب جھکا، بائیں جانب کی جڑیں اکھاڑ دی، پھر بائیں جھکا، دائیں کی جڑیں اکھاڑ دی، آگے جھکا، پیچھے سے جڑیں اکھاڑ دی، پیچھے جھکا، آگے کی جڑیں اکھاڑ دی، اور زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ آج منظر کیا ہے، آس پاس کے درختوں نے پوچھا ہوگا یار آج تو کس طرح زمین کو چیرتا جا رہا ہے، تو کسی شاعر نے کہا کہ اس درخت نے کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آج تو مقصد ہی حل ہو گیا ہے کہ میں کیوں نہ جاؤں کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو جیسے وہ درخت پاس آتا ہے تو درخت کیا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بے شک یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، بے شک یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ یہودی آپ کے قدموں میں جھکتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کے وارث ہیں، یہ ہمارے پاس جو تشریف فرما ہے یہ اللہ کے محبوب کے جانشین ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں۔ جو سید کس جگہ پہ ہوتا ہے وہ عالم دین نہیں ہوتا، عالم دین وہ ہوتا ہے جو دین کو جانتا ہے۔ جہاں بھی سید ہوتے ہیں وہ وارث دین ہوتے ہیں، وہ دین جانتے نہیں، دین تقسیم کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان سادات موجود ہیں، اور میں یہ آخری بات کر کے ہمارے درمیان جو تشریف فرما ہے ہمارے سروں کے تاج حضور قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ گھروں سے چلے ہوں گے، دل میں ارادہ کیا ہوگا کیوں شاہ جی پیر صاحب کو یہ بھی کہنا ہے، پیر صاحب کو یہ بھی کہنا ہے۔ ارے یہ وہ ہستی ہیں جب بندہ ان کا نام لے کے گھر سے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پہ ان کے حال پر منکشف کر دیتا ہے، سب کچھ جان لیتے ہیں۔ سائی واج کی زمین سے کچھ دوست چلے، ان کی بیوی کو معدے کا کینسر تھا، کچھ کھا پی نہیں سکتی، کئی دن گزر گئے۔ حضور امام الاولیاء چراغ الاولیاء قبلہ پیر سی چراغ النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، حیات تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سفر کیا، کسی نے بتایا کہ آپ کیرول پکا شریف کی سرزمین پہ چلے جاؤ، وہ زمین ہے جہاں پہ رسول اللہ کے شہزادے رہتے ہیں، شفا بانٹتے ہیں، صحتیں بانٹتے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ انہوں نے سفر کیا، جیسے ہی سفر کیا آدھا راستہ طے کیا تو وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی چارپائی سے، اس کو چارپائی پہ لے کے آ رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جو اتنے دنوں سے کچھ کھا نہ سکتی تھی وہ کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ کہتے ہیں کھانے کو کیا دیں، جو کھاتے ہیں وہ الٹی کر دیتی ہے، کھاتی کچھ نہیں ہے، آگے کچھ جاتا نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر کچھ نہیں ملتی تو اس ڈھابے سے مجھے لسی ہی پلا دو۔ ان کے لسی پلائے، معدے کا کینسر ہے، معدے کا السر ہے، اور یہ کیسی باتیں کرتے۔ انہوں نے کہا یار بڑے دنوں کے بعد اس نے کچھ مانگا ہے، اب یہ نہیں پتا تھا کہ سفر مصطفیٰ کے شہزادوں کی طرف کیا ہے۔ کہتے کچھ کھاتی نہیں ہے، کچھ پیتی نہیں ہے، لیکن لسی کے وہ کتنے گلاس پی گئی، کچھ بھی فرق نہ پڑا، لیکن چل پڑے بشاش بشاش۔ جیسے ہی کروڑ پکے کے قریب ہوتی گئی اس کی صحت بحال ہوتی گئی، جتنا قریب جاتے اتنا بحال ہوتی۔
آگے جب آستانہ عالیہ اس وقت چراغ الاولیاء پہ پہنچی تو حضرت امام الاولیاء قبلہ پیسی چراغ النبی شاہ صاحب اپنی زمینوں پہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے، ذرا دیکھنے کے لیے گئے تھے فصلیں کیسی ہیں، کھیت کیسے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ چلے گئے تو اپنے شہزادے پیچھے تشریف فرما تھے، قبلہ زموت پاک تشریف فرما تھے، آپ نے ان کو پانی دیا، گلاس دیا، جی ہیں سادات کی خدمات، آپ اندر سے میٹھے کا شربت کا وہ جگ بنا کے باہر لے کے آئے، آپ نے فرمایا یہ پی لو، بات سننے کی ہے، سب نے پیا، آپ نے فرمایا بی بی کو بھی پلاؤ، یہ پی لو، کہتی کہ یہ پی نہیں سکتے، میدے میں درد رہتی ہے، اب سنیے بات، آپ گھروں سے چلے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے چلے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ چاروں طرف سے نور کے ہیں، جس طرف نگاہ کرتے ہیں حال دل میں آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا پی لو، کہتے کہ پیٹے میں تکلیف رہتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے شفا ہو جائے گی، ولی کامل کے آستانے کا لنگر ہے اس کو پی لو، کہنے لگے کہ میدے میں تکلیف رہتی ہے، قربان جائے مرشد کی شان میں، آپ فرماتے ہیں اس لسی سے تو اچھی ہے جو رستے میں بھی ہے، اس لسی سے تو اچھی ہے جو رستے میں بھی ہے، تو آج ہم ان کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، یقین جانیے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے جو لینا ہے اللہ انہی کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ عاشور صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی وہ اپنے بارگاہ حضور میں پیش کر رہے تھے جناب علی حسن نقشبندی صاحب۔ آئیے بابزیر کار برا حضور کو دعوت خطاب دینا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فکر و فن علی ہے یا صرف علی کے بیٹے، آپ کے سامنے نبی کی آل موجود ہے، اسی حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ فکر و فن علی ہے یا صرف علی کے بیٹے، اب لگن علی ہے یا صرف علی کے بیٹے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر سمجھ آئے فکر و فن علی ہے یا صرف علی کے بیٹے، اب لگن علی ہے یا صرف علی کے بیٹے۔ تم روایتوں کو دیکھو تو بڑی اور بھی ہے، ہاں تم روایتوں کو دیکھو تو بڑی اور بھی ہے، پر آیتیں علی ہے یا صرف علی کے بیٹے، ہاں پر آیتیں علی ہے یا صرف علی کے بیٹے۔ اور لہجہ لحموں کا لحمی جسے میرے آقا نے کہا، لہجہ لحموں کا لحمی جسے میرے آقا نے کہا، جانے من علی ہے یا صرف علی کے بیٹے، وہاں جانے من علی ہے یا صرف علی کے بیٹے۔ آئیے رمضی مدار اسی کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں میرے مر جاؤ بابا قبلہ و کعبہ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث والا حضور میرے طریقت رہبر شریعت پیر سید زمود حسین شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی حضور بندہ نواز اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و ذہان کو موقع فرمائیں گے۔ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر۔ اتنا غلطی مدیتوں میں اچھوک کے ذرا جاگ کے بیٹھن کا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد پیدل پاک جیوے 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 مرشد سونا پاک۔ بڑا مشکور آئیے آپ کا سوال ساؤنڈ آواز کا لگ رہا ہے تھوڑا ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے آواز دیش میں سارے کوئی نہ دیکھ بڑا مشکور۔ میں اسی جناب پرسوں آئی سن تو 7 تاریخ کو آج نو ہو گئی تو بندہ آتا ہے کیوں ہوتا ہے تو کوئی بھی ہوئی تو پھر بڑی خدمت کی ہے، سارے جا رہے طریقت بہت چنگے نے، بہت پیارے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیارا بنائے کیونکہ پیارے والے نام لگے تو پیارے بھی ٹھیک ہے، اس واسطے سارے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ساروں اچھا بنائے کیونکہ صحیح اچھا ہے ٹھیک ہے ایسے کا ہے، تو اس واسطے میں ساروں کا بڑا مشکور ہوں۔ ہمارے محترم سرور صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، ظفر صاحب ہیں، اصغر صاحب ہیں، مبین صاحب ہیں اور دیگر یاسر ہیں اور جدھر ہم ٹھہرے ہمارے محترم خلیفہ صدیق امام رفیق صاحب، ان کے بیٹے سعد حسام اور دیگر ہمارے محترم شاہد صاحب، ہارون صاحب، دیگر تمام پیر بھائی جتنے بھی موجود ہیں، سب نے بڑی خدمت کی ہے اور اللہ رب العزت ساروں کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ آپ اس نشست کے بعد اصغر صاحب کے ہاں کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم
वापस जाएंगे, क्योंकि आगे फिर से परसों में राज का सिलसिला है, सही बात है, फिर किस हवा टैंक दिया हुआ है। तो बार तो मैं सबका शुक्रिया, क्योंकि उसकी हदीस है कि जदों तक बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता, रब का नहीं कर सकता। शुक्रिया इस वास्ते नहीं कि तुसी लेना नाथ खाना थे साढ़े उत्ते सारा थे पैसे लुटाए ने, एक गल नहीं, पैसे अल्लाह ने वो दे देने थे, गल पैसा भी नहीं है और असली पैसे लैंड भी नहीं आए। तो भी राजी गल है, भी राजी गल है, थोड़ी मोहब्बत है। साढ़े घर साढ़े पीर आते हैं, असं कहते तरबल सारा ही कुर्बान कर दी है। तो थोड़े घर आया तो थोड़ी भी अपनी हैसियत और मोहब्बत के नाल जेड़ी भी जितनी खिदमत की है वो सर आखा के है, अपनी हैसियत तो बच के की है, ठीक है, कोई शामिल नहीं है ते अपने हैसियत हमने। और असं तो ड्यूटी दे रहे हैं, असं फकीर बंदे हैं, खादिम है गया, नौकर है गया। असी छोटे से होते सन जदों बचपन से, तो उस वक्त तो अजगर साहब को देखते आ रहे हैं। तो पीर साहब जी जदों अंदर आते सन, गुलामी से चरागो नबी शाह साहब, तो उस वेले उन्होंने नाल भी आते सन, तो उस वेले भी तुहानू वेखिया सी और अज भी वेख रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। तो ए जो सासा चल रही है उन्होंने समझे ही है, ठीक है। तो इस वास्ते अल्लाह ताला सारा को सलामत रखे। तो बड़ा मशहूर आना और दीगर ए पहाड़ा लग रहा है, ऐ सारे लगते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, दियत नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। जिनको तौफीक दे सारे बड़े खिदमत गुजार ने, सिलसिले के खातिम ने। अगर कोई निगरान है तो वो भी खातिम नौकर है, अगर मैं गवा मैं भी नौकर है गवा, अगर रफीक साहब ने तो है भी नौकर है, साजिद साहब ने तो है भी नौकर है। अगर जिस जगह से बंदा रहता है, जिस जगह से बहता है, गला बात हो ही जाती, कभी कोताहियां हो ही जाती हैं। अगर बंदा है क्या 100% सारा ही चंगा किया है तो बंदा नहीं होता, फिर फरिश्ता हो जाता है। कभी बेशियां रही जाती है। तो बार मेरी तरफ कोई कभी बेशी नहीं है, तुसी मेरी जितनी खिदमत की है, बेटा जितनी मोहब्बत की है, 100/100 है, उसे चंगे खरीदार हो, ठीक है। असली ताजी रह गया, तुम चंगे खरीदार हो तो तुहानू जरा ना 100/100 साहिबान वाले होते हैं ना, साहिबा जिहड़े पिछे वाले होते हैं वो 40/100 लैंदे ने, जिहड़े अगे होते हैं वो 100/100 लैंदे ने, उसे सारे 100/100 लै गए। तो बाहर गया, लेकिन आपस में जिहड़ा भी है किबला पीछे चरागो नबी शाह साहब फरमाते सन कि पीर भाई तो पीर भाई लग गया ना, सब तो पीर ही लग गया है जी। तो इस वास्ते मैं किसी नाथ खान जी, अब देखो ना साढ़े हाफिज मुश्ताक साहब भी रह गए, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं किसी भी नाथ खान या कोई मुकर्रर किसी की दिलादारी नहीं करता, सारे पढ़न जेड़े आए थे सरकार ने बुलाया, सरकार के जाना ने, ठीक है। तो मैं सबका बड़ा मशहूर हूँ। हाफिज आजाद साहब बिहाड़ी से आए, मोहम्मद शफीक साहब साहिवाल से आए, यासिर बिहाड़ी से आए, और दीगर जितने भी हमारे हाफिज मुश्ताक साहब बारकुल्ला शाह साहब के बेटे की तरफ से हैं, और जितने भी हैं, ये सारे मेरे लिए सरकार ताज है, सरकार का हर मरासी सरकार ताज है। तो इस वास्ते तो ये कोई गल नहीं, ठीक है। बाकी मेरे घर तो चाहे सारा दिन पढ़ते रहो, मैं बैठा है, तो बाकी तुम थक दोगे, असी नहीं थकन वाले, ठीक है। तो यह गल नहीं। तो बाकी इस वक्त कोई लंबा चौड़ा बयान का भी मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शुक्रिया अदा करने वास्ते मैं हाजिर हुआ। लेकिन क्योंकि इन्होंने इतना इंतजाम कर लिया है आजकल सामने घर, तो जरूर कोई जिक्र होना चाहिए कि ताकि जरा घर खड़ा हो, इस वास्ते जरूर हाजिर रहांगे। बाकी और कोई मकसद नहीं। बाकी एक रिक्वेस्ट जो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला जिंदगी दे तो भी सानू भी महफिल सजती रहन, रंग लगता रहे, असी आते जाते रहा। किबला भी मिलत फरमाते थे, किबला भी जमात शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला कि आना जाना यूं मदीने में होता रहे, सांस जब तक आती जाती रहे, ठीक है। तो ये आना जाना क्या जी जन्नतियां ने, तो इस वास्ते जो है ना आना जाना साडा भी तुहाडा भी लगता रहा है, तो तुहाडा भी मेरा भी लगता रहा। अल्लाह जिंदगी तुहानू भी दे सानू भी दे। तो लेकिन मिलजुल के सारा जरा ना मोहब्बत कमियां कोताहियां रह जानियां ने, किसी को कोई गिला शिकवा और जरा ना तंज और कोई शिकायत का मौका ना दे आपस, क्योंकि सारे एक ही तो है,
اور پاکستان کا جو ملی رقبہ ہے نا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ایک اپنا خدا ہے، ایک اپنا مصطفیٰ ہے، اور ایک ہی مرشد ہے، تو پھر گلا کے چیز کا ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تو طرز نال سنا دیئے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجی اپنی خوشیاں، سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ تو ایک ہی ہوگی کام کرنا، میرا کہنا ہو گیا مرتضیٰ صاحب تھوڑا نام کیا ہے؟ دل دل نہ ہے نا، دل دل نہ ہے نا، یہ بھی کیا نہ ہے نا۔ تو اس واسطے ہے کہ بیچارے اپنی حیثیت نال کام کرتے ہیں نا۔ وہ میں شیر پڑھنے تو پہلے ایک گل سناواں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہر گل پیسے نال نہیں ہوتی، بندہ کہے نا کہ جناب کہ پیسہ کوئی بیٹھا نہیں، میں اسے تو نہیں آتا ہے، تو میں کہ خادم نوکر کھڑا ہو کے بڑا کرتا ہے۔ اچھا وہ جناب مقصد کہنا کہ ایک منٹ جلدی جناب رنگ میرے نصیبانوں وداعے، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، مدینے دیا چند سونیا، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، رنگ نصیبانوں وداعے، مدینے دیا چند سونیا، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، مدینے دیا چل سونیا، میں تو جلوے مدینے دے وکھائے، میں تو جلوے مدینے دے وکھائے، مدینے دیا چل سونیا، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، مدینے دیا چل سونیا، زہرا دے گئے بار قصد کا، زہرا دے گئے بار قصد کا، کربل دے گی بار قصد کا، کربل دے گی بار قصد کا، نظر کرم فرماتے، نظر کرم فرماتے، مدینے دیا چل سونیا، جلوے مدینے دے وکھائے، آقا میرو جلوے مدینے دے وکھائے، مدینے دیا چل سونیا، رنگ میرے نصیبانوں وداعے، مدینے دیا چل سونیا، زندگی دے وچ دکھ نہ رہے کوئی، زندگی دے وچ دکھ نہ رہے کوئی، رکھ جاوا
مدینے دیا چند سونے رنگ میرے نصیب نو گلا دے مدینے دیا چند سونے انہوں نے کال صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ یہ بعد بڑا وقت دیکھا بوڑھے ہوئے اے حضرت امام جعفر صادق انہوں نے پھر میں دی جائے انہوں نے عرض کرنے لگے اور نبی تو چل رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق اے جد نے علی دی اولاد صحابی رسول انہوں نے عرض کرنے مقام ہی ہے اے سیدنا مقام ہے صحابی انہوں نے کیا ہے یہ مقام کی گل ہے وہ آ کے کی یاد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سنیا ہے کہ جیڑا بندہ علی والا ہوتا ہے مرشد والا ہوتا ہے سیدہ والا ہوتا ہے جج والا ہوتا ہے کچھ مکدا نہیں وہ بڑا ہی ہوتا ہے محلات کرسیاں سارا کمی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کمی رہتی نہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کمی رہتی نہیں لیکن پر میں ایک گل دیکھی ہے آپ نے فرمایا کی کہ جیڑا بندہ جتنی زیادہ محبت کرتا ہے جنہ علی دے نال پیار کرتا ہے علی دے بچیاں دے نال پیار کرتا ہے جنہ قرب ہے سب تو زیادہ غریب ہی ہوتا ہے دکھا ہی چوری ہوتا ہے وہی آتا ہے آپ جلال چاہتے ہیں چہرہ متغیر ہو گیا آپ فرما لیں گے تو جڑا ہے اے محلات کوشیاں پیسہ اتنو ساری دولت سمجھے دولت مند نہیں ہے اگر تو ایسا سمجھتا ہے کہ دولت مند ہو ہے جیسے کوئی محلات گاڑیاں بینک بیلنس سارا کچھ ہے نہیں ارے علی والا وہ ہے جیسے کول محبت والا وہ ہے دولت والا وہ ہے جیسے کول اودا موجود ہے اودا کول علی موجود ہے اودا کول امام حسن حسین موجود ہے انہاں کا پتر موجود ہے انہاں کا پیر موجود ہے انہاں اپنا پیر مرشد موجود ہے جیسے کول کوئی پیر ہے وہ دولت مند ہے وہ دولت نہیں ارے جنہاں سے کول سرکار موجود ہے جنہاں سے کول علی موجود ہے اور دولت والا دولت والا اور فیصلہ کر لو اگر پھر بھی دنیا ملتی ہے دنیا جدوں بھی ملتی ہے انہاں دے صدقے پھر ملی جاتی ہے پھر بھی ملی جاتی ہے دنیا انہاں دے صدقے پھر بھی ملی جاتی ہے پر اصل دولت دنیا نہیں سبحان اللہ مولا علی بیٹھے تھے مسجد تھے کوفہ کی مسجد بڑی توجہ اور بیٹھے بیٹھے آپ نے فرما دیا رب نے آدم اور حوا کو نہیں ملایا میں نے ملایا بہت بڑی گل ہے آپ جناب بڑی گل ہے مولا علی فرما دے بندہ ایک کھڑا ہویا کہنے لگا جڑے مرید سن انہوں نے کہا کہ علی نے فرمایا بندے کا دماغ تو نہیں جاتا ہے نا اتنی بڑی گل کیویں کر لی ملایا اللہ نے اور علی فرما رہے میں ملایا پھر تو علی نہ رہا وہ اللہ ہوا نا گل تو ہے نا تیری سمجھ کی بات ہے نا علامہ اقبال نے فرمایا عقل کو تنقید سے بنیاد نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد ہے سبحان اللہ عقل دے نہ دول اینو عشق دے اندر ویکھ عقل تو نہ دول عقل نہ کی ہے عقل تو کہے یہ کیوں ہوا ہے کس طرح ہوا ہے کس طرح ہو سکتا نہیں نہیں عقل دے نہیں عشق دے اندر دول جو نہیں ہو سکتا وہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ حوا اور آدم کو ملانے والا میں ہوں سارا نہیں کیا کہ حق فرمایا علی جا کے کوئی ایک بندہ کھڑا ہویا کہے گا حضور ملایا اللہ نے اپنے نمبر لے رہے ملایا تو اللہ نے ہے تسی اپنے ذمہ لے رہے ہو اے کی گل ہوئی ہیں اے کی ہویا جناب کوئی گل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد پنجتن پاک اللہ محمد پنجتن پاک جیوے جیوے سونا مرشد با کمال تسی اس
سے انتظار ہوگا بھی بجلی آ جائے، کوئی نہیں، ذکر بجلی کا محتاج نہیں، یہ گل نہیں ہے، بجلی نال کی تعلق، اپنی بجلی پیدا کرو، لگے نے لڑ وہ اپنی بجلی انہوں دی ہے، یہ چھڈو۔ اچھا باہر گئے مولا انہوں نے کہا جی کہ تسی ملایا حوا نے اور آدم نے، تسی اپنے ذمے لے رہے ہو، اے کی گل ہے؟ آپ نے کی فرمایا انہوں؟ گل میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا تے آپ نے کی فرمایا کہ آپ میں دوبارہ ریپیٹ کر دینا کہ آپ نے فرمایا مولا علی نے کہ آدم اور حوا کو ملانے والا میں ہوں۔ بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو رب نے ملوایا، تسی اپنے ذمے کی میں لے رہے ہو؟ ملوایا تو رب نے آدم اور حوا کو ہے اور تسی کہتے ہو میں ملایا۔ ہماری گستاخی بے ادبی ہو گئی، مریدہ کا کام نہیں، مرید کا کام ہے مرشد جو فرمایا وہ حق ہے۔ گیرو حکم گیرے کے دروازہ پکڑ بس حق سمجھ، ہاتھ دینے کا مطلب ہے میں بک گیا، مرشد دے ہاتھے کون ہاتھ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ٹٹول ابراہیم صاحب نے بھی شاہدہ فرما دیتے پہلا ٹٹول ہے باہر جانا ہے برتن لینے واسطے، پیالے نو ٹھوک بجا کے ویکھدا ہے کہ اے چنگا بھی ہے ٹوٹا ہوا تو نہیں نا، پہلے مرشد نو ویکھ کہ شریعت کا پابند ہے، نیکی کا کام کردا ہے، اللہ والا ہے، مدینے لے جائے گا، مرشد مدینے لے جائے تو ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی انج وینج دے کوٹھا تے لے جائے وہ مرشد نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مرشد نہیں، ٹھیک ہے نا، اگر مدینے لے جائے تو مرشد وہی ہے، مرشد وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے پہلا ویکھ لے، ٹھیک ہے نا؟ تیرے دل تے کیڑی نظر پئی ہے کہ تو دل وچ ویکھیا ہے، انہوں نظر ویکھی ہے کہ تو بہ کے اصغر صاحب دے گھر نظارہ مدینے دا کر لیا ہے، اگر اے کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ آدم اور حوا بھی ملا سکتا ہے، پھر وہ عرشہ دے بھی ہے، پھر وہ مرجع دے بھی ہے، اگر اے نہیں ہے کیونکہ مدینہ وہ مدینہ ہے جس پر جنت نثار ہے، مدینہ وہ مدینہ ہے جنت نثار ہے، تو جنت میں کتا جا سکتا مدینے میں نہیں جا سکتا، بے شک کیونکہ جنت نثار ہے مدینے پر، ہزار جنت نثار ہے مدینے پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس واسطے تو جو مدینے والے کا ذکر کرے وہ بھی تو جنتی ہے، وہ جگہ بھی تو جنتی ہے، تو پھر کی ہویا؟ آپ نے فرمایا آدم اور حوا کو ملانے والا میں۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ حضرت خدا نے ملایا، ذمے اپنے لے رہے ہو، اے کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا جلا لی جا کے مولا علی فرما لگے کتے ادھروں دفع ہو جا، جب وہ گل کی وہ چہرہ جا کل ہوتا ہے نا، اے بھی تو نہیں مولا علی کہتے کہ کل کن برابر ہے، زبان رب دی ہے، وہ جناب چہرہ کتے دا بن گیا اور دھڑ جہاں نا بندے دا وہ نس گیا، جدو بھاگن لگیا، جدو نسا تو پیچھے جناب گلی شور پی گیا، گجے بجے انہوں پہن لگے سارے، کوئی کہندا اے جناب علی دا گستاخ کتا جا رہا، علی دا گستاخ کتا جا رہا، شور پی گیا پورے بستے محلے شہر شور پی گیا، اور پھر کی ہویا؟ شور پی گیا، وہ جانتے کیونکہ عقل تو دی سلامت سے، عقل تو دی سلامت سے ہے، کیونکہ چہرہ کتے دا بنیا سی، کیونکہ علی دے آگے بھوکیا سی، علی دے آگے بھوکیا سی کہ اے کیویں ہو گیا؟ اس ویلے جدو گیا نا گھر اپنے پیچھے بندے لگے ہوئے سی، وہ اپنے گھر گیا تو دی بیوی روٹیاں پکا رہی سی، بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، انہیں کیا کہ اے کتا کدھروں آ گیا، اے کتا کدھروں آ گیا؟ اسے ویلے وہ بندے جننے بھی پیچھے اودے آ رہے سی وہ کہہ لگے بھائی پہچان کتا نہیں تیرا شوہر ہے، اے کتا نہیں ہے تیرا شوہر ہے، انہیں کیا اوہو میرا شوہر ہے، کہیں یہ ہے کتا علی کو تو نہیں بھونکا، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا، انہیں کہا ہاں نہیں ہو گیا ہے، لیکن انہوں باندھ دو، اینو باندھ دیو، انہیں جناب رسیاں دے نال باندھ دیتا، انہیں کیا کہ میرے نال لگا جی کہ علی دے کول چل گیا، کوفے دے مسجد گئے، مولا علی دے کول پہنچے، وہ مائی جیڑی مولا علی دے کول پہنچی جا کے عرض کرتی ہے کہ یا شیر خدا میں تو آپ کی چاہنے والی ہوں، میں تو مومنہ ہوں، ٹھیک ہے میں تو مومنہ ہوں، کیا تانوں اے برداشت ہوئے گا؟ اور چاند کہہ رہی ہے کہ یا علی کیا تانوں اے برداشت ہوئے گا کہ تواڈے چاند علی نو ہے او دے بچیاں نو کوئی اے کہے کہ اے دے کتے دے بچے نے؟
ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਣ ਆਲੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮੋਮਿਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ इमाम मौला अली अथरू आगे ने रोन लगे आप जारो कदार आप फरमा लगे कि तू की चाहती है तो चाहती की है उन्हें कहा जी कि मेरे घर चल पाओ आप फरमा लगे चलो ओ जनाब दिल्ली तोड़िया है आप रहमत अली आलमीन दे भाई ने किवें से तोड़ सकते हैं चल भाई जब घर गए ना तो आपने फरमाया हाँ हुण की चाहती है ने कहा जी के माफ कर दे माफ कर दो ठीक है उसी वेले आपने आसमान की तरफ देखा मौला अली ने और अर्ज की थी कि मौला तेरे अली के लिए इन्हू माफ कर और इन्हू इंसान बना दे कुत्ता तो बन गया है इन्हू अपने अली दी माफ कर दे और इन्हू अली दे वजह दो इन्हू इंसान बना दे उसी वेले चेहरा जेड़ा ना वापस आया वो कदमां च गिरया है और इंसान बन गया है निस्बत का इन्ना मकाम है मोहब्बत का इन्ना मकाम है कि अगर इन्हां दे नाल लग जो तो फिर दुनिया में अगर तू सियाकारियां भी करता है गुनाह भी करता है कदाकारियां भी करता है किसी मकाम ते भी है पर अगर इन्हां दे नाल लगा होया है तो ये दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब है फिर मुसल्ला बिछाया न करे वज़ू करके लानत कमाया अली बिन मुसल्ला बिछाया न करे वज़ू करके लानत कमाया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मरहबा अली ही तो रहमत खुदा पे लगाया और खुदा की वही जिसकी बुनियाद है अली उस फरिश्ते का उस्ताद है अली का तो नायब है बस महदी मुल्ला को नायब बनाया तो नायब है बस महदी मुल्ला को नायब बनाया मोहम्मद की ज़हरा से मेराज है अली फातिमा का भी सरताज है मोहम्मद की ज़हरा से मेराज है अली फातिमा का भी सरताज है जो पर्दे से बोले खुदा की जगह उसे इल्म अपना सिखाया अरे हैदरी मोहम्मद पैदल पाक आले नबी औलादे अली समर्थ अली आले नबी औलादे अली समर्थ अली अख दा तारा दिल दा चैन अख दा तारा दिल दा चैन इन्ना नहीं हाथ चुक के दिल दा जोर ला के अख दा तारा दिल दा चैन अख दा तारा दिल दा चैन किदा जिदा है समर्थ हुसैन अख दा तारा दिल दा चैन अच्छा गल है बिजली दी नहीं होंदी उन्हां दी मंजूरी नहीं होंदी है नहीं है किसी का मोहताज नहीं है क्या ठीक है अच्छा अगली गल जनाब कि मौला तो रिज़्क़ के है ना रिज़्क़ ये अभी बात की है ना ज़हरा की है बख्शिश भी ज़हरा के सदके ही होनी है मुस्तफा भी मौजूद होंगे बेशक भी होएगा मकाम महमूद ठीक है तो उस वेले है तो सरकार मौला को कहेंगे कि मौला इनकी बख्शिश कर दे तो उस वक्त फातिमा कहेंगे कि मौला नहीं
پہلے میرے حسین کا حساب، پہلے میرے حسین کا حساب تو رب پیارے مصطفیٰ نو عرض فرمان گے کہ میرے حبیب تسی کہندے ہو کہ میں انہاں دی بخشش کرا، پر فاطمہ کہتی ہے کہ حساب دسو میں فاطمہ دی گل مننا تہاڈی گل مننا؟ ساری عمر جنہاں نے فاطمہ دی گل منی تو خدا بھی فاطمہ دی گل منے گا۔ بخشش تو فاطمہ دے آ کے ٹھہر جانی ہے۔ پھر مصطفیٰ اپنی مسند تو اٹھن گے اے مقام محمود تو فاطمہ نو جا کے عرض کریں گے کہ اے فاطمہ آج حساب دا دیہڑا نہیں ہے، آج تو معاف کرن دا دیہڑا ہے، تہاڈا بھی آج دا دیہڑا اے حساب کتاب دا نہیں ہے، آج بھی دیہڑا معاف کرن دا ہی ہے۔ اور ایک ہے نا تو اے دیہڑا بھی حساب کتاب دا نہیں ہے۔ جدو فاطمہ دا دیہڑا حساب کتاب دا مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ہے تو اسی اور تسی کون ہوتے حساب کتاب ہے؟ اسی بھی تو معاف کرنا آ رہا تو انہاں دی سنت آ کرو نا، تو سارے درگزر کر کے ایک راستے سے چلو نا، ایک ہی راستے سے چلو۔ قرآن میں طرف فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو امام کے پیچھے چلے وہی تو راستہ ہے خدا کا، اسی راستے سے چلو۔ پھر گئے تو پھر مصطفیٰ اٹھن گے اور فاطمہ نو عرض فرمان گے کہ فاطمہ اٹھ جاؤ، آج حساب کتاب دا دیہڑا نہیں ہے، آج جیڑا ہے معاف کرن دا دیہڑا ہے۔ تو فاطمہ کہیں گے اے میرے ابا جان اگر اے بات ہے تو جاؤ میں نے آج سارا نو معاف کر دیتا۔ جب فاطمہ معاف کریں گے تو تہاڈی اور میری بخشش ہو جانی ہے، سارا دی بخشش ہو جانی ہے۔ تو اسی کی کہہ سکتے ہیں تو وہ فاطمہ ہے جہاں مولا علی رزق ساری کائنات نو بانٹ دینے، رزق مولا علی بانٹ دینے۔ جدو اپنے گھر جاندے نے روٹی علی دیتے ہیں تمہیں، روٹی علی دیتے ہیں مجھے، روٹی علی دیتے ہیں چرند کو پرند کو، ساری کائنات کو روٹی دیتے ہیں علی۔ جب اپنے گھر جاندے نے تو فاطمہ نو کہندے نے کہ میری روٹی دینے کی طرح دے۔ سرکار نے فرمایا کہ ساروں کی اولاد ان کے پیو دے نال ہوئے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جناب بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو بیوی دے اندر ہی خرابی ہے، بیوی دے اندر ہی خرابی ہے، بیوی دے اندر ہی خرابی ہے۔ اے نہیں پتا بندے دے اندر بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ کہندا نہیں میں تو خراب بھی ہوے گا میں چنگا ہی ہے، کیوں چنگا ہے تو ٹھیک ہے نا؟ جدو اولاد ہی تیری وجہ نال ہے، رزق بیوی دے وجہ نال ہے تو اولاد تو بندے دی وجہ نال ہے۔ بندے پتریاں ہو جا رہی نے، دیکھا بیوی میں دوجی بیوی کراں گا، میں تیجی کراں گا، چوتھی کراں گا، کیوں بھائی؟ جدو تیرے نصیب جی پتریاں ہے تو تجھے 10 بیویاں کر لے پتریاں ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب رب نے تیرے نصیب لکھ دینا ہے۔ ہاں ایک گل ہے، میں ایک محفل وچ گیا، انہوں نے کہا جی میرے پتریاں ہی ہو رہی نے، میں کہ تو نیت کر لے کہ نام محمد رکھاں گا۔ اس واسطے اگر بیٹیاں ہوندیاں نے تو بیٹے محمد دے صدقے ہی ہونے نے، آلے محمد دے صدقے ہی ہونے نے۔ تو نیت کر کے نام محمد رکھاں گا تو پتر نہ ہوئے تو پھر تو جو صدقہ ہے سارا تو سرکار کا ہی ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا مقام زہرا ہے، مقام زہرا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سارا دی اولاد انہاں دے مرد دی وجہ نال ہے، پر فاطمہ تیری اولاد تیری وجہ نال ہے۔ اور تو نہیں ہو رہے سبحان اللہ، کتنی وجہ نال میرا زور لگ رہا ہے تہاڈا تو نہیں لگ رہا، کھڑے کرتے نہ کچھ ہے تو زور تو میرا لگ رہا ہے نا۔ سہارا وہ شان پائی ہے سبحان اللہ، تیرے آنگن میں کبریائی ہے، سہارا وہ شان پائی ہے، تیرے آنگن میں کبریائی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو توحید لوگ کہتے ہیں، تیرے ہی لال نے بجائی ہے۔ اور کیا بتاؤں
کتنی بالا ہے نے عیش بالا ہے میں مریم نہ پہنچ پائے وہاں تیری فیضا کے بادشاہ سبحان اللہ سہارا وہ شان پائی ہے تیرے آنگن میں کبریائی ہے اور رزق جب بانٹ گئے علی بنائے تو پھر علی کھائے رزق جب بانٹ گئے علی آئے تو بنائے تو پھر علی کھائے جس سے روٹی جہان لیتا ہے جس سے روٹی جہان لیتا ہے انہیں روٹی اسے کھلائی ہے روٹی جہان لیتا ہے میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا 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 نہیں کوئی جب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس وقت محبت کی گلی ہوتی ہے سفر اسی جا کے بس ویکتے ہو فیس بک سے ویکتے رہے سارا ٹھیک ہے نا جی جی ہوتا نا جی تھی ویکتے رہنا ٹھیک ہے محفل ٹھیک ہے نا محفل ادھر ہی نہیں قبول ہوتی ادھر بھی قبول ہوتی بھی قبول ہوتی اور سرکار معراج سے گئے معراج سے کہاں کہاں سٹاپ کربلا ہوا کربلا سٹاپ ہوا جی انہوں دی مٹی لے کے عرشاں تک چلی گئی جن کی مٹی عرش پہ چلی گئی ان جیسا کہاں کوئی ہو سکتا ہے جیسا کون ہو سکتا ہے اسی کی ہو سکتے ہیں اسی تو انہوں نے فاطمہ الزہرا انہوں کافر بلانا ہے کافر بلانے آئے سرکار دی بارگاہ جائے بلانے کا کافر بلانا ہے کہہ لگے بیٹی دی شادی ہے بیٹی دی شادی ہے میری پترے دے اور فاطمہ نو بلانا ہے سرکار نے فرمایا اے کیویں ہو سکتا ہے میری بیٹی دی شادی کافرہ دی اور میں اپنی دستے جگر نو بھیجا فاطمہ نو بھیجا اے کیویں ہو سکتا ہے وہ فاطمہ ہے وہ مالک ہے کوئی جہاں کی کافروں کے گھر ارے وہ بھی دل نہیں توڑا ہے سرکار نے وہ بھی دل نہیں توڑا کی کریں اب رب کا پیغام کا انتظار ہویا ہے رب تعالیٰ نے وہی بھیجی جبرائیل نو بھیجیا کہ میرے حبیب جو بھی ہے دل نہیں توڑتے تیرے در کا منگتا خالی نہ جائے کوئی بھی ہے تیرے در کا منگتا جو بھی مانگے خالی نہ جائے اسی ویلے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ کافرہ کے گھر جانا ہے شادی ہے تو دعا کرنی ہے دعا کرنی ہے جا دل نہ توڑ وہ تیار کیویں ہوندیاں نے فاطمہ تیار کیویں ہوندیاں نے وہ جاندیاں نے کپڑے پہندیاں نے اور اتر نہیں
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪੜਾ ਤੇ ਲਾਇਆ और चली गई। ਜਦੋਂ शादी ਤੇ पहुंचे उधर तो शादी से एक रंग से महफिल से एक उधर जश्न से शादी दे अंदर एक जश्न हो रहा थी, पर जदों आप पहुंची तो सारे बेहोश हो गए, सारे बेहोश हो गए, उन्होंने होश दिलाया गया। अच्छा मौला अली फरमाते ने कि दीवाना भी वही होता है, ठीक है, जरा बंदे नू होश ना रहे, और जिन्नू होश ना रहे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾजिब ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? नहीं नहीं मेरी गल सुना समझो, फिर इधर की कर रहे हैं? नमाज तो नहीं, लेकिन इस बच्चे थे नमाज वाजिब नहीं, पर नमाज यदि मुंतजिर है जी, ठीक है, नमाज यदि मुंतजिर है, यदि उत्ते हज वाजिब है नहीं ना, पर हज यदि ते मुंतजिर है। ज़कात यदि ते वाजिब है नहीं, पर ज़कात यदि मुंतजिर है। सदका खैरात यदि ते वाजिब है नहीं, पर सदका खैरात एदा मुंतजिर है। नमाज यदि मुंतजिर है, हज एदा मुंतजिर है, ज़कात यदि मुंतजिर है कि कदों ए बालिग हुए तो एदे उत्ते ए लागू हुए, कदों बालिग हुए और एदे उत्ते लाजिम होवे, पर एदे ते नमाज वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, पर जिक्र अली वाजिब है, जिक्र अली बैत वाजिब है, जिक्र मुस्तफा वाजिब है। अगर वो वाजिब ना होता तो इधर ना होता, ओदे वास्ते उम्र दी कैद नहीं है, ओदे वास्ते उम्र दी कैद नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो वाजिब है पहले ही, पहले नमाज नहीं, पहले हज नहीं, पहले ज़कात नहीं, पहले जिक्र मुस्तफ़ा है, पहले निस्बत मुस्तफ़ा है, पहले मोहब्बत मौला अली है, पहले इनकी निस्बत और मोहब्बत है, फिर बारिश है, फिर कामयाब, वरना ईमान नहीं, ईमान है इनकी निस्बत है। इस गल ने दस देता कि ए पहला करना है, तो फातिमा तो ज़ाहिर है जब चली गई है, सारे काफिर बेहोश हुए। उन्होंने कहा जी कि ए की गल हुई है, ए की गल हुई है, उन्होंने कहा जी होश दिलाया गया, ठीक है। जदों होश आया ना, होश जदों उन्होंने होश आया तो उन्होंने कहा भी ए की गल सी, सानू तो पता नहीं चला, वो तो काफिर सन सारे, सानू पता ही चलिया कि की होया की नहीं, असी तो बेहोश हो गए, दीवाने सन, तो असी तो महफिल इधर रंग सी, एक शादी का जश्न सी, ओदे अंदर सी है गए थे, ए केड़ी खुशबू सी जिन्हें सानू मदहोश कर दिता, ए केड़ी खुशबू सी जिन्हें सानू पागल कर दिता। उन्होंने कहा कि फातिमा तू ज़रा बोली है, कोई खुशबू नहीं है, कोई इतर नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, कुछ शय नहीं है, मेरे अब्बा जान का पसीना है, कोई शय नहीं है, मेरे अब्बा जान का पसीना मुबारक है, और कोई शय नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा अगर ते अब्बा जान का पसीना इतना ऊंचा है, उन्होंने कहा जिन्हां दा पसीना इतना ऊंचा है कि सारे काफिर बेहोश हो गए, तो उन्हां दा अपना हाल की होएगा, अपना हाल की होएगा। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा है गल है तो उन्होंने कहा कि असी कुछ नहीं जानते, असी कुछ नहीं जानते, असी फातिमा तुहानू जानते हैं, असी तुहानू वेख्या है, हुण तुसी गवाह हो जाओ। वो सारे काफिर कहते ने है तुसी गवाह हो जाओ कि असी फातिमा तुहानू वेख के, तुहाडे अब्बा जान दे पसीने दी खुशबू सूंघ के असी इन्ना साडे अंदर ईमान ताजा हो गया काफिर सन कि असी तुहाडे हाथ ते कलमा पढ़दे हां, और तुहाडे अब्बा जान ते कलमा पढ़दे हां, तुहाडे उत्ते कलमा पढ़दे हां, ए मकाम से उन्हां दा, ए निस्बत से, ए मकाम से, अरे ईमान बचाया इन्होंने है, जान बचाई इन्होंने है, ये कायनात का सर्रा सर्रा बचाया इन्होंने, एक इधर इधर नहीं, काफर यहूदी है, नसारा है, चरिंद परिंद हैवानात सब के उत्ते इन्होंने एहसान किया, इन्हां दी आल औलाद ने एहसान किया, सारे ने एहसान किया है। जो आदम से खातम
तलक हो चुकी है वो मेहनत में सारी बचाने लगा हूँ जो आदम से खातम तलक हो चुकी है वो मेहनत में सारी बचाने लगा खुदा ने बनाया है अर्शे मुअल्ला मैं करबल मुअल्ला बनाने लगा आदम से खातम तलक हो चुकी है वो मेहनत में सारी बचाने लगा और दिया है उसी को जलेबी तो क्या है जो उसकी रजा है वो मेरी रजा है। अब ये गल किस तरह है कि उसी की रजा है? सूरज से कोई कलाम कर सकता है? पंगूड़े में ईसा ने भी कलाम किया, बच्चा था, ठीक है ना? पर सूरज तो किसी से कलाम नहीं करता, चांद तो किसी से कलाम नहीं कर सकता, चरिंद परिंद, अरे जिनके नाना पर कंकरे आप कलाम करें, दरख्त कलाम करें, तो उन हुसैन पर सूरज ने कलाम किया। सूरज ने कहा कि मेरा काम तो जलना है, रब ने मेरी ड्यूटी लाई है, मई जून का महीना आने वाला है, तेज गर्मी होगी, तुसी करबला दे अंदर हो, मेरा काम जलना है। ए हुसैन, सूरज कह रहा है हुसैन से कि ए इमामे आले मकाम, तुसी घर अंदर चले जाओ, मेरा काम जलना है, ਤੁਹਾਡਾ बदन जलेगा और धूमन होएगा। सूरज कह रहा है, सूरज कह रहा है इमामे आले मकाम है कि मेरा काम जलाना है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जला दांगा, ਤੁਹਾਡੇ बदन ਨੂੰ तकलीफ होएगी है, तो इस वास्ते तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तेरे जैसे 1000 सूरज भी आ जाए तो मैनू नहीं जला सकते, 1000 गर्मी भी आ जाए तो मैनू नहीं जला सकते, क्यों कि मैं तो उसका हूँ। आदम से लेके आज तक, अब तक, आदम से लेके आज तक, जदों तक ए क़यामत होएगी उस वेले तक जिन्ना ईमान है बचाया इन्होंने। उसी को जलेबी तो क्या है जो उसकी रजा है वो मेरी रजा है, मैं आने न दूंगा हरफ ला इलाहा पे के अब ला इलाहा हो मेरा आसरा है, मैं अपने खुदा हूँ वो माबूद मेरा, मैं सर उसके आगे झुकाने लगा हूँ जो आदम से खातम। बहरहाल ऐसी सुविधा ये चलती रह गया, 12 बज गए ने, रात भी 12, दिन भी 12, 12वीं वाले हैं ना, 11वीं वाले भी हैं, तो 12 भी पढ़ते रहते हैं, 11 भी पढ़ते रहते हैं, तो बार क्या है अल्लाह ताला तो सारा दी कबूल फरमाए, महफिला भी, दौरा भी है, देना भी, लेना भी है, खिलाना भी, पिलाना भी है, रिश्वत मोहब्बत ने अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत ने कबूल फरमाए है जी। दुआ करते हैं, सलाम दो शेर पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं, कोई लंगर पानी ले आओ तो इंशाल्लाह खत्म कर दे। मुस्तफा असल कुरान है मेरे आका का कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, खुदा के लाडले प्यारे
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الشهداء عذاب المیدان اے اللہ کریم جو بھی لنگر پکایا گیا ہے جو بھی ذکر اذکار کیا ہمارے آخر صاحب کے ہاں اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی بارگاہ میں تمام ہمارے آخر صاحب کی تمام رب کائنات کی مذہب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آخر صاحب کے سے کام عطا فرما مال میں برکت عطا فرما بیٹے بیٹیاں بچے اہل خانہ سب کی خیر فرما سب پر اپنی نظر رحمت فرما تمام صادقات یاران طریقت جنہوں نے انت تک محنت کر کے یہاں پہ یہ تمام نشستیں کروائی محفلیں کروائی اے اللہ کریم ان کو اس کا اجر عطا فرما دونوں جہاں میں برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرما اے رب کائنات ان کو دن میں اور راتوں میں برکتیں نصیب فرما ایک ہی کوئی ظاہری بات نہیں پریشانیاں دور فرما تمام کے بیماروں کو اچھا کر دے بے اولادیاں دور کر دے بچیوں کے لیے ایک رشتے عطا فرما غیب سے سب کی مدد فرما اے رب کائنات ہم سب پر اپنے رحمت فرما ہمارا بیٹھنا سننا سنانا لائیو سننے والے سنگی ساتھی بھی اور یہ سب کا اپنی رحمت کرم فضل فرما اللہ کریم جو بھی آج مراد لے کر یہاں پہ بیٹھے ہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں یہاں پہ صادقات کے تمام سنگی ساتھی ہیں اے اللہ کریم سب کو دونوں جہاں کی رحمت سے برکت اس موسم سے کوئی خالی نہ جائے اے اللہ کریم سب کی جھولیاں اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے سب کو دو جہاں کی برکت نصیب فرما اے رب کائنات سب کو دو جہاں کی برکت نصیب فرما حسیب اور بلیات شر جنات جادو ٹونا اسیب سب سے محفوظ فرما اے اللہ کریم اپنی حفاظت فرما سب کی حفاظت فرما اہل خانہ کی حفاظت فرما گھر کو آباد فرما اے اللہ کریم ظاہری بات نہیں تمام سفر میں خیر فرما زمینی اور آسمانی سفر میں خیر فرما اے رب کائنات گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرما تمام اے اللہ کریم نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات اے کریا کریا گاؤں در گاؤں ملک در ملک شہر در شہر جہاں کہیں بھی سفر تیرے محبوب کے لیے پیاروں کے لیے ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما اے رب کائنات ہمیں ایک اور نیک بنا دے ہم سب کا مجسمہ اخلاق بنا دے اے اللہ کریم ہم سب کا مجسمہ اخلاق بنا دے اے اللہ کریم طرح طرح کی آرزوئیں پریشانیاں نہ جانے کیا کیا حاجات دل میں لیے یہ تمام مریدین دوست احباب یہاں پہ لے کے بیٹھے ہیں اے اللہ پاک سب کی نیک حاجات سب کی مشکلیں آسان فرما سب تیرے محبوب کے مانگتے ہیں تیرے محبوب کے پیاروں کے مانگتے ہیں غلام ہے نوکر ہے اے اللہ خالی ہاتھ نہ بس اے اللہ کریم جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے اپنی عطاؤں کی بارش کر دے اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ بارگاہ میں پیش کر سکے اے رب کائنات ہماری غلطیوں کو معاف فرما اے رب کائنات ہماری گناہوں کو معاف فرما اے رب کائنات ہم سے راضی ہو جا اے اللہ کریم ہم خطاکار بندے ہیں گناہگار ہیں معمولی تکلیف برداشت کرنے والے نہیں ہیں ہم مچھر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے گرمی سردی برداشت نہیں ہو سکتی اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے رب کائنات ہم سے راضی ہو جا اے مالک ہم سے راضی ہو جا اے رب کائنات ہمیں اس دنیا اور آخرت میں برزخ میں قیامت میں ہم سب کی لاج رکھ لے اے اللہ ہمیں سرخرو فرما اے اللہ ہماری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اے رب کائنات ہم سب کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ ہماری لاج رکھ لے اے اللہ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ بے حیائی سے محفوظ فرما جھوٹ چغلے سے محفوظ فرما اے اللہ نیکی کی ہدایت عطا فرما ایک اور نیک بنا دے اے اللہ صادقات کے تمام یاران طریقت کی کوششوں کو قبول فرما اے رب کائنات ان کو ترقی عطا فرما اے اللہ کریم ان کو محبت عطا فرما ان کو خلوص اور سلوک عطا فرما ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما اے رب کائنات گھروں میں خوشحالی عطا فرما اپنی رحمت سے نواز اپنے کرم سے نواز اپنے فضل سے نواز ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما اے رب کائنات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ